حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون۔ ہمیں یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ سب سے اچھی چیز کیا ہے اور سب سے بری چیز کیا ہے، دونوں کے بارے میں علم ہونا ضروری ہے۔ جی، بعض لوگ اچھی چیزوں کو تلاشتے رہتے ہیں، لیکن انہیں یہ بھی جاننی چاہیے کہ اس اچھی چیز کو پانے کے لیے جو چیز نقصان دے سکتی ہے اس کے بارے میں وہ غور و خوض نہیں کرتے، اس کے بارے میں ہم دھیان نہیں دیتے ہیں۔ جہاں ہمیں نیکیوں کے بارے میں مشتاق ہونا چاہیے، اس کو حاصل کرنے کی جد و جہد ہونی چاہیے، وہیں ہمیں یہ بھی جاننا چاہیے کہ اس نیکیوں کو رائیگاں کون کر سکتا ہے، برباد کون کر سکتا ہے، کون ایسی چیزیں جو ان نیکیوں کو برباد کر دے۔ ایک صحابی ہیں، تمام بہت سارے صحابہ نیکیوں کے بارے میں پوچھتے تھے، لیکن یہ صحابہ رسول نیکیوں اور برائیوں کے بارے میں پوچھتے تھے۔ حدیث اس طرح ہے، وَأَنْ نواس بن سمعان الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن البر والاسم۔ دوسرے صحابہ کرام نیکیوں کے بارے میں پوچھتے تھے، لیکن میں نیکیوں اور برائیوں دونوں کے بارے میں پوچھتا ہوں۔ راوی حدیث حضرت نواس بن سمعان الانصاری فرماتے ہیں، سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا عن البر، نیکیوں کے بارے میں، وہیں یہ بھی پوچھا والاسم، برائیوں کے بارے میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی وضاحت فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، البر حسن الخلق والاسم ما حاکا فی صدرک وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ۔ رواہ مسلم فی کتاب البر والصلة والآداب کے اندر امام مسلم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو نقل کیا، اس حدیث کو لایا ہے۔ اس حدیث پاک سے بات بالکل واضح ہو گئی، یہ بات بالکل کلیئر کٹ ہو گئی کہ جہاں ہمیں اچھائیوں کے بارے میں جاننا چاہیے، وہیں ہمیں برائیوں کے بارے میں بھی جاننی چاہیے کہ ہماری اس نماز کو، ہماری اس زکوٰۃ کو، ہماری اس خیرات کو کون چیز خراب کر سکتی ہے۔ دفع مضرت کے لیے، جلبہ منفعت کے لیے دفع مضرت ضروری ہے۔ اگر آپ کھیتی کرتے ہیں، کھیتی کے کاروبار سے واقف ہیں، تو ڈائریکٹ ایک کسان بیج کو نہیں ڈالتا ہے، ڈالتا کیا؟ نہیں ڈالتا ہے، پہلے گھاس اس کو پہلے پاک صاف کر لیتا ہے۔ کیوں کر لیتا ہے؟ اس لیے کہ بیج کو جو چیز نقصان دینے والی ہے پہلے اس کو دفع کرتا، اس کو ہٹاتا، اس کے بعد میں بیج ڈالتا ہے، تاکہ کوئی چیز اس بیج کو اچھا اگانے میں، اس بیج کو بہترین شکل دینے میں کوئی چیز مانع اور رکاوٹ نہ ہو۔ آج بعض لوگ یہ ہیں صرف فضائل کے بارے میں، صرف نیکیوں کے بارے میں، یہ حدیث نے بالکل واضح کر دیا کہ جہاں ہمیں نیکیوں کی مشتاق ہونی چاہیے، وہیں یہ بھی جاننا چاہیے کہ ان نیکیوں کو برباد کون سی چیز کر سکتی ہے۔ آئیے ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ سب سے بڑا جرم کیا ہے، وہیں ہمیں یہ بھی جاننی چاہیے کہ سب سے بڑی نیکی کیا ہے، سب سے بڑا گناہ کیا ہے۔ ہمیں یہ علم ہو جاوے تو ہمارے اوپر یہ فرض بنتا ہے، یہ ضروری ہوتا ہے کہ ہمیں یہ بھی جاننی چاہیے، ہمیں یہ علم بھی حاصل کرنا چاہیے کہ سب سے بڑی نیکی کیا ہے، سب سے بڑی نیکی کیا ہے۔ وہیں ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ سب سے بڑی غلطی کیا ہے، سب سے بڑی برائی کیا ہے، سب سے بڑی خرابی کیا ہے۔ سب سے بڑی نیکی نماز کا ادا کرنا ہے، جی، اور سب سے بڑی خرابی، سب سے بڑا جرم نماز کا ترک کر دینا ہے، نماز کا چھوڑ دینا ہے۔ دلیل حدیث پاک، فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین
یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ سب سے بڑا جرم، سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا پاپ کیا ہے؟ نماز کا چھوڑ دینا۔ ایک آدمی ہے جو کئی بیماریوں میں مبتلا ہے، پیٹ میں درد ہے، سینہ میں درد ہے، ماتھا دماغ چکر کھا رہا ہے، پیر میں درد ہے، ڈاکٹر صاحب کے پاس جائیں گے، جانے کے بعد ڈاکٹر صاحب پوچھیں گے کیا ہوا حضرت، وہ کیا بولیں گے؟ اسی بیماری کو بتائیں گے، 5-6 بیماریاں ہیں، ڈاکٹر صاحب پوچھیں گے کیا ہوا، وہ کیا بولیں گے؟ اسی بیماری کو بتائیں گے، اسی بیماری کی وضاحت پہلے کریں گے، فرسٹ میں کریں گے، جس بیماری کو وہ بڑا سمجھے گا، جی جس بیماری کو بڑا سمجھے گا، پیٹ درد کو بڑا سمجھے گا تو کہے گا ڈاکٹر صاحب پیٹ میں درد ہے، اگر سر کا درد کو بڑا سمجھے گا تو کہا ڈاکٹر صاحب سر کا درد ہے، اس کے بعد بولے گا کہ یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے۔ لیکن سب سے پہلے ڈاکٹر کے پوچھنے پر، ڈاکٹر صاحب کے سوال کرنے پر کہ تمہیں کیسا لگ رہا ہے، حالانکہ وہ 2-3 بیماریوں میں 2-3 خرابیوں میں مبتلا ہے، تو ڈاکٹر صاحب کو سب سے فرسٹ میں سب سے پہلی بات اسی بات کو بتائیں گے، اسی بات کا تذکرہ کریں گے جس کو وہ بڑا سمجھے گا۔ یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ نماز کا ترک کر دینا سب سے بڑا جرم ہے۔ اس لیے فی جنات یتساءلون، جنتی جنت میں ہوں گے، جنتی دیکھیں گے کہ یہ حضرت تو دنیا میں بڑے پد والے تھے، بڑے مقام اور مرتبے والے تھے، حضرت آپ کیسے آ گئے؟ فی جنات یتساءلون عن المجرمین، جنتی مجرموں سے پوچھیں گے، کیونکہ دنیا میں تعلقات ان کے ہوں گے کہ یہ کیسے آ گئے، یہ تو دنیا میں بڑے ان کا نام تھا۔ عن المجرمین، حضرات آپ کیسے آ گئے؟ ما سلککم فی سقر، تم نے کون ایسا گناہ کیا، کون ایسا جرم کیا، کون ایسا پاپ کیا کہ تم آج سقر میں آ گئے، جہنم میں آ گئے؟ تو وہ کیا بولیں گے؟ ایک نہیں، 2 نہیں، تمام مجرمین، تمام جہنمی کیا کہیں گے؟ ایک زبان ہو کر بولیں گے، بے ایک وقت تمام بولیں گے، حالانکہ وہ نماز چھوڑنے کے ساتھ ساتھ کئی برائی کے ہوں گے، جی یہ برائی کیا ہوگا، وہ بھی برائی کیا، وہ بھی کیا ہوگا، بہت ساری برائیاں کی ہوں گی، لیکن جہنمی سب سے پہلے جس جرم کا، جس گناہ کا، جس پاپ کا اعتراف کریں گے وہ تارک صلاۃ ہے۔ قالو، بے ایک وقت تمام ایک زبان ہو کر جہنمی بولیں گے۔ کالا یہ صیغہ واحد کا ہوتا ہے، ایک، اور قالو ہوتا ہے تمام، تو قالو کے الفاظ ہیں، قالو کے الفاظ یہ بتا رہے ہیں کہ سب سے بڑا جرم، سب سے بڑا گناہ یہ تارک صلاۃ ہے۔ قالو لم نک من المصلین، کیا بولیں گے کہ سب سے بڑا جرم، سب سے بڑا میرا گناہ یہ تھا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اور کہیں گے بہت ساری باتوں کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم کھانا نہیں کھلاتے تھے اور دوسروں کی مدد نہیں کرتے تھے، لیکن سب سے پہلے جس بات کا تذکرہ ایک مجرمین کریں گے وہ کیا کہیں گے؟ قالو لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، حالانکہ اور گناہ کرتے تھے دنیا میں۔ جس طرح ایک آدمی کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے جس کے کئی امراض ہیں، کئی بیماریوں میں مبتلا ہیں، تو ڈاکٹر صاحب کو سب سے پہلے اسی بیماری کے بارے میں بتائیں گے جس کو وہ بڑا سمجھیں گے۔ اسی طرح جہنمی کئی گناہ کے مرتکب کیے ہوں گے، لیکن سب سے پہلے مجرمین جہنمی جس کو بیان کریں گے وہ ہوگا تارک صلاۃ۔ یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ سب سے بڑا جرم، سب سے بڑا گناہ نماز کا ترک کر دینا ہے، نماز کا چھوڑ دینا ہے۔ ورنہ جہنمی بولتے کہ ہم لوگوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ہم شراب پیتے تھے، ہم جوا کھیلتے تھے، ہم یہ کرتے تھے، وہ کرتے تھے، لیکن نہیں، پہلے کیا کہہ رہے ہیں؟ قالوا لم نک من المصلین، ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے۔ میرا سب سے خطرناک، سب سے بڑا جرم یہی ہے کہ ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے۔ آئیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو آدمی نماز تو پڑھتا ہے، جی نماز پڑھتا ہے، لیکن نماز کو نماز کی طرح نہیں پڑھتا ہے، صلاۃ کو صلاۃ کی طرح نہیں پڑھتا ہے، بلکہ اپنے جی کی بنیاد پر، اپنے نفس کی بنیاد پر، اپنی چاہت کی بنیاد پر، اپنے من کی بنیاد پر آدمی نماز پڑھتا ہے، جب چاہتا پڑھ لیا، جب چاہا نہیں پڑھا۔
جیسا چاہا پڑھ لیا، ایسا آدمی کو نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چور کہا ہے۔ کیا کہا؟ چور۔ چور ہی نہیں بلکہ دنیا میں جتنے بھی برا چور ہے، جتنے ردی چور ہیں، جتنے خطرناک چور ہیں، اس چور کو ویسا چور قرار دیا ہے۔ جو نماز پڑھتا ہے، جی نماز پڑھتا ہے، لیکن نماز کو نماز کی طرح نہیں پڑھتا، سنت کے مطابق نہیں پڑھتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دنیا کا سب سے بدترین، سب سے خطرناک، سب سے برا چور کہا ہے۔ دلیل یہ حدیث پاک وان ابی قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته قالوا يا رسول الله وكيف يسرق من صلاته قال لا يتم ركوعها ولا سجودها رواه احمد في مسنده۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی مسند کے اندر اس حدیث کو لایا ہے، اس حدیث کو ذکر کیا ہے، فرمان نبوی ہے۔ راوی حدیث حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسوأ الناس سرقۃ، لوگوں میں چوری کرنے کے اعتبار سے سب سے ردی چور، سب سے برا چور وہ ہے الذی یسرق من صلاتہ، کہ وہ آدمی اپنی نماز کے اندر چوری کرے۔ کیا کرے؟ نماز کے اندر چوری کرے۔ صحابہ کرام نے تعجب سے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی آدمی نماز کے اندر کیسے کو چوری کرے؟ کیسے چوری کر سکتا؟ وَكَيْفَ يَسْرِقُ مِن صَلَاتِهِ، کہ ایک آدمی نماز میں ہو اور چوری کرے؟ تعجب نہیں ہے؟ نماز کے اندر چوری کیسے کر سکتا ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال لا يتم رکوعها ولا سجودها، جو آدمی رکوع اور سجود کو اچھی طرح سے نہ کرے، مطمئن طریقے سے نہ کرے، سنت کے مطابق نہ کرے، کوے کی ٹھوٹ مارنے کی طرح ٹھوٹ مار کر چلا جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کو سب سے برا چور، سب سے ردی چور قرار دیا ہے۔ اب اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو نماز نہ پڑھے وہ ڈکیت ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جی میں بھی دلیل دیتا ہوں۔ جو نماز پڑھتا ہے لیکن نماز کو نماز کی طرح نہیں پڑھتا، سنت کی طرح نہیں پڑھتا، رکوع اور سجود کا اہتمام نہیں کرتا، اسے چور کہا ہے۔ جو نماز سرے سے ان کا نماز ہی نہ پڑھے وہ ڈکیت ہے۔ جی چور کہتے ہیں، پہلے اس کی وضاحت کر دوں، چور کسے کہتے ہیں؟ رات کی تاریکیوں میں چھپ کر کسی کے گھر میں گھس جائے، دیوار میں سوراخ کر دے، اسے چور کہتے ہیں۔ اور ڈاکو دن دہاڑے پستول، بم اور گولی دکھا کر لوگوں کے جیب کو خالی کروا لے، کسی بچے کو دن دہاڑے مار دے۔ اور یہ کیا کون کرتے تھے معلوم؟ فرعون۔ کون کرتے تھے؟ فرعون اپنے دور حکومت میں یہ حکم نافذ کر دیا تھا کہ کوئی بچہ اگر پیدا ہو تو زندہ تلوار چلا دینا ان کے سر پر، زندہ قتل کر دینا۔ وہ ڈکیت ہے کہ نہیں؟ فرعون ڈکیت ہے کہ نہیں؟ تو جو نماز نہ پڑھے اس کا حشر ڈکیتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو آدمی جس کے ساتھ ہوتا ہے اسی میں اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ جی یاد رکھا جائے، جو آدمی جس کے ساتھ ہوتا ہے اسی کے ساتھ اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ ابلیس یہ فرشتہ تھا کیا؟ جی فرشتہ نہیں تھا۔ ابلیس فرشتہ نہیں تھا، کیا تھا؟ جن تھا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِهِ وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ، ابلیس نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی۔ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِهِ وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ، وہ جنوں میں سے تھا۔ لیکن اللہ رب العالمین نے اس ابلیس کا تذکرہ کہاں پر کیا؟ فرشتوں کی جماعت میں کیا؟ کیوں کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ فرشتوں کے ساتھ رہتے تھے، فرشتوں جیسا عمل کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، فرشتوں کے زمرے میں اللہ رب العالمین نے ابلیس کو شامل کیا۔ کہا تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابلیس کا استثناء کر دینا یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرشتوں میں ان کا ذکر کیا۔ کیوں کیا؟
فرشتوں کے ساتھ رہتے تھے، فرشتوں جیسا عمل کرتے تھے، تو جو آدمی جس کے ساتھ رہتا اس کے ساتھ اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ آپ ٹاٹا کے تو آپ کو ٹاٹا والے بولے جائیں گے، ٹاٹا والے ہیں آپ، انہی کے ساتھ اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تو جو آدمی بے نمازی ہو اس کا حشر ڈکیتوں کے ساتھ ہوگا تو اس کو بھی ڈکیت کہا جا سکتا ہے۔ دلیل یہ حدیث پاک وان عبداللہ ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ ذکر الصلاة یوما فقال من حافظ علیہا کانت له نورا وبرہانا ونجاتا یوم القیامہ ومن لم يحافظ لم یکن له نور ولا برہان ولا نجات وکان یوم القیامت مع قارون وفرعون وحامان وابی بن خلف رواہ احمد فی مسندہ۔ اس حدیث پاک کو بھی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہ نے اپنی مسند کے اندر ذکر کیا ہے۔ راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نماز کا تذکرہ کیا، کیا نماز کے بارے میں، نماز کی اچھائیوں کے بارے میں، نماز کی بہتری کے بارے میں، نماز کے ثواب کے بارے میں۔ انہ ذکر الصلاۃ یوما، ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا تذکرہ کیا۔ اسی نماز کے تذکرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا من حافظ علیہا کانت لہ نورا وبرہانا ونجاتا، کہ جو آدمی نماز کی محافظت کرتا ہے، نماز کو صلاۃ کی طرح پڑھتا ہے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے دکھایا ویسے پڑھتا ہے، کانت لہ نورا، قیامت کے دن یہ نماز اس کے لیے نور ہوگی، وبرہانا، نجات کا ذریعہ ہوگا۔ برہان، یہ دلیل بن کر آئے گی نماز۔ پروردگار یہ نماز ادا کرتے تھے، انسان ہونے کے ناطے ان سے غلطیاں تو ہوئی ہیں، اللہ پوچھے گا، سوال جواب کرے گا، تو یہ نماز ان کے لیے حجت بن کے آئے گی۔ وبرہانا، پروردگار یہ نماز پڑھتے تھے، کچھ خامیاں ہوئی ہیں معاف کیا جاوے۔ وبرہانا ونجاتا، ذریعہ نجات بن کر آئے گی یہ نماز۔ لیکن ایک ایسا آدمی ہے ومن لم یحافظ، وہ نماز نہیں پڑھتا، نماز کی حفاظت نہیں کرتا، نماز کی نگرانی نہیں کرتا، نماز کی دیکھ بھال نہیں کرتا ہے، لم تکن لہ نورا، نور، اس کے لیے کوئی نور نہیں، وبرہانا، کوئی حجت اور نجات کا ذریعہ نہیں۔ وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَأُبَيَّ بن خلف، بلکہ ان بے نمازیوں کا حشر قارون کے ساتھ، یہ ڈکیت ہیں، فرعون کے ساتھ، یہ ڈکیت ہیں، حامان کے ساتھ، وَأُبَيَّ بن خلف، جو اسلام کے کٹر دشمن اور ڈکیت، ان کے ساتھ حشر کا کن کا؟ جو نماز نہ پڑھے۔ ان دونوں حدیثوں نے واضح کر دیا کہ جو نماز نہ پڑھتا ہو وہ اس کا حشر ان ڈکیتوں کے ساتھ ہے، گویا وہ انہی میں سے ہے۔ اب ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ قرآن و احادیث میں تارک صلاۃ کو کیا کہا ہے۔ جو نماز نہ پڑھتا ہو اس کو قرآن و احادیث نے کیا کہا ہے، کیا حکم لگایا ہے۔ میں نہیں کہتا، ایک عالم کو جو منبر پر بولے اس کو حق نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے بولے تو وہی بولے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جو اللہ رب العالمین نے کہا ہے وہی بولے۔ اور ایک سامعین کو حق ہے کہ منبر رسول سے کوئی آدمی کوئی بات بولے، اگر سمجھ میں نہ آئے تو اس کا ذکر اسے کرے کہ یہ ہمیں سمجھ نہیں آیا، ہمیں بتا دی یہ مسئلہ کہاں ہے، کہاں نہیں ہے، کس طرح ہے۔ ایک سامعین کو حق ہے جی۔ تو نماز پڑھتا سرے سے نہیں ہے تو اس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے ساتھ کیا ہے۔ لیکن نماز نہیں پڑھا اس کا حکم قرآن و احادیث میں کیا ہے؟ آئیے ہم قرآن و احادیث سے پوچھتے ہیں کہ ایسا آدمی جو نماز نہیں پڑھتا ہے، اللہ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے؟ اللہ رب العالمین نے کہا اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، ولا تکونوا من المشرکین، نماز پڑھو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ کیا مطلب؟ کھانا کھاؤ، بھوکوں میں نہ رہو۔ آپ کھانا نہیں کھائیں گے تو بھوکوں میں سے ہو جائیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے تو آٹومیٹک اپنے آپ
مشرکوں میں سے ہو جائیں گے. اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز پڑھو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ. میں کہوں کھانا کھاؤ اور بھوکوں میں سے نہ ہو، یعنی اگر آپ کو پیٹ بھرنا ہے تو آپ کھانا کھاؤ، اور اگر آپ کھانا نہیں کھاتے ہیں، میں کہوں یا نہ کہوں، آپ بھوکے والوں میں سے ہو گئے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ. اگر آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں تو آپ کدھر جا رہے ہیں؟ آپ خود سمجھ سکتے ہیں، دماغ ہے، عقل ہے، کچھ سوچنے اور سمجھنے کا فہم اور مادہ تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز پڑھو اور مشرکوں میں سے مت بنو. یعنی اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو مشرک کے دائرے میں، مشرک کے جماعت میں، مشرک کے گروہ میں شامل ہو رہے ہیں. یہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے. آئیے ہم دنیا کے سب سے بڑے مفتی سے پوچھتے ہیں، دنیا کے سب سے بڑے مفتی کون ہیں؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اس کے فتویٰ کو کوئی کاٹ سکتا؟ نہیں کاٹ سکتا، اس لیے کہ ان سے غلطی کا امکان نہیں. اور اگر غلطی ہو جاتی تو اوپر سے فوراً وحی آ جاتی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو سوچے ہیں، جو فیصلہ کیے ہیں، جو ارادہ کیا وہ درست اور ٹھیک نہیں ہے. یہ تو مطلب ایسا ہوا تھا، کیا کہا تھا کہ آج سے میں شہد استعمال نہیں کروں گا. اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا النبی، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ما تحرم ما احل اللہ لک، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک. آپ کو اختیار نہیں ہے کہ آپ اس چیز کو حرام قرار دیں جس کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے. آپ حرام قرار نہیں دے سکتے. دنیا کے سب سے بڑے مفتی، جس مفتی سے غلطی کا امکان نہیں، اور اگر کوئی غلطی ہونے کا خدشہ ہوتا تو فوراً وحی الہی کا نزول ہو جاتا ہے. دنیا کے سب سے بڑے مفتی وہ مفتی ہیں جس سے غلطی کا امکان نہیں. وہ مفتی تارک صلاۃ کے بارے میں، جو نماز نہ پڑھے اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ میں نہیں کہتا، کوئی مولوی نہیں کہتا، کوئی پیر اور فقیر اور درویش اور پنڈت نہیں کہتا، بلکہ وہ فتویٰ دے رہے ہیں. اس مفتی کا فتویٰ ہے، جس مفتی کے فتوے کو کوئی کاٹ نہیں سکتا. وہ مفتی کیا فرماتے ہیں؟ حدیث اس طرح ہے، وان جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان بین الرجل وبین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، رواہ مسلم فی کتاب الایمان. اور امام مسلم رحمہ اللہ علیہ نے اس حدیث پاک کو ایمان میں تذکرہ کر کے، ایمان میں لا کر یہ بتانا چاہتا ہے کہ جو نماز نہ پڑھے اس کے پاس ایمان نہیں ہے. جی اس کے پاس ایمان نہیں ہے. اور یہ ایک بات یاد رکھیے، جس کے پاس ایمان نہیں ہے وہ جنت میں جا سکتا؟ کیا نہیں جا سکتا. ایمان ضروری ہے جنت میں جانے کے لیے. جس کے پاس ایمان نہیں ہو وہ جنت میں نہیں جا سکتا ہے. دلیل یہ حدیث پاک وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تدخلون الجنۃ حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم قال افشوا السلام بینکم، رواہ مسلم فی کتاب الایمان. غالباً ایمان کے باب میں یہ حدیث ہے. ایمان کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا. یہ حدیث بتا رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ ہیں، لا تدخلون الجنۃ، تم جنت میں نہیں جا سکتے. لا تدخلون الجنۃ حتی تؤمنوا، یہاں تک کہ تم مومن نہ بن جاؤ. ایمان شرط ہے، ایمان ضروری ہے جنت میں جانے کے لیے. اگر آپ مومن نہیں، آپ کے پاس ایمان نہیں تو آپ جنت میں نہیں جا سکتے. یہ حدیث فیصلہ کر رہی ہے لا تدخلون الجنۃ حتی تؤمنوا، تم جنت میں نہیں جا سکتے یہاں تک کہ تم مومن نہ بن جاؤ، یہاں تک کہ تم ایمان لے آؤ. ولا تؤمنوا، اور تم مومن نہیں بن سکتے حتی تحابوا، یہاں تک کہ تم آپس میں محبت میں کرنے لگو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں ایک ایسا نسخہ نہ دے دوں، ایک ایسا وظیفہ نہ دے دوں، ایک ایسا عمل نہ بتا دوں جس کو تم کرنے لگو گے تو محبت پیدا ہو جائے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال افشوا السلام بینکم، سلام کو عام کرو، سلام کو پھیلاؤ. یہ حدیث پاک کے بتا رہی ہے کہ ایمان کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتے. اور عجیب و غریب ایک بات بتا دوں
کہ نماز کو بھی اللہ رب العالمین نے ایمان قرار دیا ہے؟ جی بڑی عجیب و غریب بات ہے، اللہ رب العالمین نے نماز کو ایمان قرار دیا. کہاں قرار دیا ہے؟ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم. پہلے قبلہ بیت المقدس کی طرف تھے، ادھر رک کر کے نماز پڑھتے تھے، بدل دیا گیا، قبلہ چینج کر دیا گیا، تحویل قبلہ کا حکم نازل ہو گیا. مشرکوں کو، منافقوں کو جو اسلام میں خرابیاں اور برائیاں تلاش کرتے تھے، ان کو تو ایک اچھا خاصا موقع لگ گیا کہ ارے آج تک جو لوگ بیت المقدس کی طرح نماز پڑھتے رہے، ان کی نمازوں کو کیا ہوا؟ اس کی نماز تو چلی گئی، بیکار ہو گئی. اللہ رب العالمین نے جواب دیا کہ جیسا حکم تھا اس حکم کے اوپر عمل کیا، اور کیا ضرورت ہے کہ خواہ پروردگار کسی کے صلاۃ کو، کسی کی نماز کو برباد کر دے. وما کان اللہ لیضیع ایمانکم بمعنی صلاتکم، یا ایمان بمعنی صلاۃ کے ہیں. مشرکوں اور منافقوں کے اس شوشے کا جواب دیا کہ اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ تمہارے ایمان کو، یعنی تمہاری نماز کو اللہ ضائع کر دے، برباد کر دے. تو اللہ رب العالمین نے نماز کو ایمان قرار دیا ہے. جب ہم نماز ہی نہیں پڑھیں گے تو ہم مومن ہیں؟ ہم مسلمان ہو سکتے ہیں کہ نہیں سکتے؟ خود اپنے نفس سے پوچھے، اپنے جی کے مفتی اور اپنے آپ کے فتوے سے پوچھے کہ کیا ہم اگر ہمارے پاس ایمان نہیں ہے، اور ایمان کو اللہ رب العالمین نے نماز کو ایمان قرار دیا ہے، اور اگر ہم نماز ہی نہیں پڑھیں گے تو ہم مومن ہو سکتے یا نہیں ہو سکتے؟ ہم خود اپنے آپ سے سوال کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں. تو اللہ رب العالمین کا فرمان آپ نے سنا، اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان. نبی کریم دنیا کے سب سے بڑے مفتی کیا فرما رہے ہیں؟ راوی حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ، وان جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان بین الرجل وبین الشرک والکفر ترک الصلاۃ. رواه مسلم کتاب ایمان. امام مسلم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو کتاب الایمان میں لا کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھے اس کے پاس ایمان نہیں ہے. برا مت مانیے، حدیث کے الفاظ ہیں. اگر آپ ہم کو برا نہیں سمجھ رہے، آپ حدیث کو برا سمجھ رہے ہیں. اگر کوئی آدمی اس بات کو سننے کے بعد برا سمجھے تو وہ حدیث کو برا کہہ رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث، راوی حدیث حضرت بریدہ ہیں. وعن ابی بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکها فقد کفر. رواہ الترمذی والنسائی وابن ماجہ. مختلف احادیث میں یہ حدیث آئی ہوئی ہے. راوی حدیث حضرت ابو بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارے درمیان اور ایک مشرک کے درمیان، ایک آدمی کے درمیان جو حد فاصل ہے، جو تمیز کرنے والی چیز ہے، وہ نماز ہے. اگر ایک آدمی نماز پڑھتا ہے تو مسلمان ہے، ایمان والا ہے، اور اگر نماز نہیں پڑھتا تو وہ مومن نہیں ہے، وہ ایمان والا نہیں ہے. لیکن کیا فتویٰ ہے؟ جس کے فتوے کے کوئی دنیا میں کاٹ نہیں سکتا، جس کے فتوے کو دنیا میں کوئی غلط ثابت نہیں کر سکتا، ان کا فتویٰ ہے کہ وہ آدمی مسلمان، مومن اور ایمان والا نہیں ہو سکتا. اس کے بعد سب سے بڑے مفتی کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسرے نمبر پر مفتی کون؟ وہ ہیں جن سے رب راضی تھا اور رب ان سے راضی تھے. وہ کون تھے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. ان کا بھی فتویٰ ہم سن لیتے ہیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں. اللہ کا فرمان آپ نے سنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا کے سب سے بڑے مفتی کا فتویٰ آپ نے سنا. اس کے بعد سب سے بڑے مفتی کون ہیں؟ وہ ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے، اللہ رب العالمین کے فرمانے سے آپ نے فرمایا اے ابوبکر تو جنتی، اے عمر تو جنتی. صحابہ کرام کا فتویٰ کیا تھا؟
صحابہ کرام کا فتویٰ یہی تھا، جو فتویٰ اللہ کا ہے، جو فتویٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، وہی فتویٰ اصحاب رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا ہے۔ دلیل یہ اثر وان شقیق بن عبداللہ الطابئی المتفق علی جلالت رحمہ اللہ قال کان اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا يرون شیئا من الاعمال ترک کفر غیر الصلاۃ، رواہ الترمذی فی کتاب الایمان۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس اثر کو اپنی کتاب ترمذی کے اندر لایا ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ راوی حدیث شقیق بن عبداللہ الطابئی ہیں، اس کے بارے میں لوگوں کا متفق علیہ فیصلہ ہے کہ یہ بہت بزرگ آدمی تھے، المتفق علی جلالت رحمہ اللہ۔ یہ شقیق بن عبداللہ الطابئی بڑے بزرگ آدمی تھے جس کی بزرگیت کے بارے میں تمام لوگوں کا متفق علیہ فیصلہ تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ اصحاب رسول کا فتویٰ یہ تھا کہ جو نماز نہ پڑھے وہ کفر کے دائرے میں چلا جاتا ہے۔ کان اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا يرون شیئا من الاعمال ترک کفر غیر الصلاۃ، صحابہ کرام کسی عمل کو چھوڑ دینے پر کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے تھے، غیر الصلاۃ سوائے نماز کے۔ اگر کوئی آدمی نماز نہیں پڑھتا تھا اس کو کفر کے دائرے میں شمار کرنے لگتے تھے۔ غیر الصلاۃ لا يرون شیئا، نکرہ تحت نفی لایا ہے، شیئا من الاعمال کسی بھی عمل کو ترک کرنے پر کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے تھے، غیر الصلاۃ سوائے نماز کے۔ آپ نے صحابہ کرام کا فتویٰ سنا، اس کا فتویٰ سنا جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے اپنی رضامندی کی سند اور سرٹیفکیٹ نازل کر دی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان کا فتویٰ آپ نے سنا۔ تو اب ہم نماز پڑھیں کہ نہیں پڑھیں گے؟ ان تمام فتووں کے آ جانے کے بعد اگر کوئی نماز نہ پڑھے تو ان کی ذمہ داری ان کے اوپر ہے۔ اب اس کا بھی مسئلہ ہے کہ آج تک نماز ہم نے نہیں پڑھی، اب کیا کرنا چاہیے؟ اللہ نے اس مسئلے کو بھی بیان کیا۔ آئیے ہم پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ نماز کب سے شروع کرنی چاہیے۔ نماز کب سے؟ جواب ہے نماز 10 سے۔ نماز کب سے شروع کر دینی چاہیے؟ نماز 10 سال کے بعد شروع کر دینی چاہیے۔ دلیل یہ حدیث پاک وان عمر بن شعیب عن ابیہ عن جدہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربوا علیہا وهم ابناء 10 سنین وفرقوا بینهم فی المضاجع، رواہ ابو داؤد فی کتاب الصلاۃ۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اپنی حدیث کے اندر اس حدیث کو جہاں نماز کا تذکرہ کیا ہے، نماز کا بیان کیا، وہاں پر لایا ہے۔ راوی حدیث حضرت عمر بن شعیب، وہ اپنے باپ سے، وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تمہارے بچے 7 سال کا ہو جاوے تو جب تم ظہر میں آتے ہو تو کبھی لے آؤ، کبھی عصر میں آتے تو لے آؤ، مغرب میں لے آؤ، فجر میں لے آؤ، کنٹینیو مطلب لیکن کبھی کبھار لاؤ، نماز پڑھانے پر ابھارو۔ یہ 3 سال کا دورانیہ نماز پڑھانا، عبادت کے اوپر مائل کرنا، یہ بتا رہا ہے کہ پہلے عادت اچھی دلواؤ، اچھی عادت دلواؤ، پہلے عادت ہو جاوے۔ کہا جب تمہارے بچے کی عمر 7 سال کا ہو جائے تو نماز پڑھنے کا حکم دو، ظہر میں کبھی لے آؤ، عصر میں لے آؤ، مغرب میں لے آؤ جب آپ آتے ہیں۔ اگر آپ ہی نہیں آتے ہیں تو کیا کر سکتے ہیں؟ اگر آپ نماز کے لیے آتے ہیں اور آپ کے بچے کی عمر 7 سال کا ہو جائے تو آپ پر گارجین ہونے کے ناطے، گارجین ہونے کی حیثیت سے آپ پر یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو بھی کبھی کبھار لائیے۔ مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربوا علیہا وهم ابناء 20 سنین، اور آپ نہیں لا سکے گارجین ہونے کے ناطے، آپ اپنے ساتھ اس کو نہیں لا پائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہلکی مار مارو جب وہ 10 سال کا پہنچ جاوے۔ اسلام مار کو ناپسند کرتا ہے، اسلام یہ نہیں کہتا کہ کسی کو مارا جاوے۔ آپ اندازہ لگائیے اس نماز کے ارکان کتنی اہم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلکی مار مار کر اس کو مسجد میں لاؤ، اپنے ساتھ میں لاؤ، جب 10 سال کا پہنچ جاوے۔ تو نماز کب سے ہے؟ 7 سال سے نہیں، 10 سال سے ہے۔
یہ 7 سال 7 8 9 10 3 سال یہ عادت دلانے کا ہے، ورنہ پہلے ہی بولتے کہ مار کر رہا ہو 7 سال میں، لیکن نہیں کہا کہ 7 سال میں اس کو نماز کے اوپر ابھارو، نماز کی تلقین کرو۔ اور آپ کیسے گارجین ہیں کہ آپ کی بات کو نہ مانیں؟ تیل آپ دیتے ہیں، صابن اس کو آپ دیتے ہیں، پیسے آپ ان کو دیتے ہیں، آپ کی بات کو نہ مانیں؟ کل جب آپ اس کے محتاج ہو جائیں گے تو آپ کی بات کیسے مانے گا؟ آپ کے محتاج آج ہیں اور کل آپ اس کے محتاج ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب 10 سال کا ہو جائے تو ہلکی مار مارو، ایسی مارنے کی ہڈی ٹوٹ جائے، ہلکی مار مار کر اسے نماز کے لیے لاؤ مسجد میں اپنے ساتھ جب آتے ہو تو یہ حدیث پاک بتا رہی ہے کہ نماز 10 سال سے شروع ہو جائے۔ اب ایسا آدمی ہے، شیطان ہر ایک کے پیچھے ہے، اور یہ نفس امارہ ہے۔ نفس کی 3 قسمیں ہیں۔ یہ نفس امارہ برائیوں کا خوگر ہے، کہتا ہے کہ دنیا میں جو بھی برائیاں ہوں کر لینے دو، اور برائیاں کر لینے کے بعد بھی آسودہ نہیں ہوتا، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے میرے ارماں پھر بھی کم نکلے۔ یہ نفس امارہ کا حال ہے۔ ابھی ایک چاہت ختم نہیں ہوتی کہ دوسری چاہت آخری ہوتی ہے، تیسری چاہت ایک برائی کر لو، ارے وہ برائی کر لو۔ اور سن لیجئے، برائی کرنے میں مزہ ہے بس ختم، لیکن نیکی کرنے اور کرنے کے بعد بھی مزہ آتا ہے۔ یہ نیکیوں اور برائیوں میں فرق ہے۔ نیکی آپ ابھی کریں، کرنے کے بعد بھی مزہ آتا ہے۔ ابھی آپ برائی کیے، برائی کا مزہ برائی تک، اس کے بعد ختم، لیکن نیکی کا مزہ تادیر باقی رہتا ہے۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ نیکی کرنی چاہیے۔ یہ نفس امارہ برائیاں کا خوگر ہے۔ انسان کو کہتا ہے ابھی تو جوانی ہے، ابھی تو ٹائم ہے بہت، نماز کیا پڑھو گے؟ آدمی سستی میں، کاہلیت میں 10 سال کیا 12 سال 15 سال سے شروع کر رہا ہے، اب وہ کیا کرے گا؟ جی اب وہ کیا کرے گا؟ وہ آدمی شیطان کے بہکاوے میں اپنے نفس کا پجاری بن گیا، وہ کیا کرے گا؟ اس کی بھی ہے، اس کا بھی مسئلے کو حل کیا گیا ہے قرآن و حدیث میں۔ ایسے آدمی کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ سنت اور نفل پڑھے، جی زیادہ سے زیادہ کیا کرے؟ سنت اور نفل کا اہتمام کرے۔ ہر آدمی کو زیادہ سے زیادہ نفل اور سنت پڑھنی چاہیے، لیکن ایک آدمی ایسا ہے جو آج تک نفس کا پجاری بنتا رہا، نماز نہیں پڑھتا رہا، احساس ہوا 12 سال میں، احساس ہوتا 15 سال میں، اپنے گناہوں کا، اپنے کرتوتوں پر، اپنے برے افعال کے اوپر احساس ہوتا ہے کہ ہم نے بہت بڑی غلطی کی، اب نماز پڑھنی چاہیے۔ تو ایسے آدمی کو زیادہ سے زیادہ نفل اور سنت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دلیل حدیث پاک عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یقول ان بین الرجل یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه من عمله صلاته فإن افلا واخذها۔ لمبی حدیث ہے اور حدیث یاد نہیں آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه من صلاته فان صلحت فقد افلح وانجح وان فسدت فقد خاب وخسر فان تقص من الفريضه شيء قال الرب عز وجل انظروا هل لعبد من تطوع فيكمل ما نقص من الفريضه ثم يكون صائر على اعماله۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے جو پوچھ گچھ ہوگی، جو سوال و جواب ہوگا اللہ رب العالمین کے سامنے، وہ کیا ہوگی؟ نماز کی ہوگی۔ ان اولا من الصلاۃ، کہ نماز کے بارے میں اللہ رب العالمین پوچھیں گے۔ ایک ایسا آدمی بھی آئے گا جس کی نمازوں کے اندر کمی واقع ہوگی، ان کے رجسٹروں کو، ان کے نامہ اعمال کو دیکھا جائے گا
تو دیکھے گا اس نے 12 سال میں نماز 10 سال سے شروع کرنی چاہیے، اس نے کتنے سال سے شروع کیا؟ 12 سال میں شروع کر رہا ہے۔ اب جو 10 سال کا یہ دورانیہ ہے اس میں کیا کرے؟ اللہ رب العالمین کے حکم سے فرشتے چیک کریں گے اس کے رجسٹروں کو، ان کے نامہ اعمال کو، کہ میرے بندے کے نامہ اعمال میں دیکھو نماز کتنی پڑھی ہے۔ ایک بندے کے نامہ اعمال میں جب دیکھے گا کہ پروردگار انہوں نے نماز تو دیر سے شروع کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم 10 سال سے تھا، انہوں نے 12 سال سے شروع کیا ہے، اللہ رب العزت فرمائے گا، اللہ کا کرم اور رحم دیکھیے، انظروا هل لعبدی من تطوع، اللہ رب العالمین کہے گا اے میرے فرشتوں ذرا اس کے نامہ اعمال میں دیکھو کیا کوئی نفل اور کوئی سنت نماز ہے۔ اللہ رب العالمین کے حکم سے فرشتے دیکھیں گے کہ ارے اس کے پاس تو نماز سنت نفل بہت زیادہ ہے، نماز فرض نماز کو دیر سے پڑھا، دیر سے شروع کیا، لیکن انہوں نے الحمدللہ سنت اور نفل کو بہت زیادہ فرمایا۔ اللہ رب العالمین کہے گا کہ میرے فرشتے دیکھو اس کے نامہ اعمال میں سنت اور نفل نماز ہے۔ کہا پروردگار دیکھ رہا ہوں، دیکھنے کے بعد کہے گا پروردگار سنت اور نفل تو بہت زیادہ ہے۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا فَيُكَمِّلُ مَا نَقَصَ مِنَ الْفَرِيضَةِ، اس سنت اور نفل کو ملا دو، جو نقص رہ گیا ہے، جو ادھورا رہ گیا فرض اس میں ملا دیا جائے گا۔ یہ سنت اور نفل کو آپ حقیر مت سمجھیے، کمزور اور نادان مت سمجھیے، اس سنت اور نفل کو کہاں ملا جا رہا ہے؟ فرض میں ملا جا رہا ہے۔ اور اسی طرح تمام فرائض کے بارے میں کیا جائے گا۔ اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ نماز دیر سے شروع کر رہا ہے شیطان کے بہکاوے میں، اپنے نفس کے بہکاوے میں، تو ایسے آدمی کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ نفل پڑھے، زیادہ سے زیادہ سنت کا اہتمام کرے۔ آئیے میں ایک حدیث اور بیان کر دیتا ہوں۔ ابھی تو آپ نے نماز جو چھوڑ دے تارک صلاۃ کا حکم آپ نے سنا کہ اللہ اور اس کے رسول کا کیا حکم ہے۔ آئیے کچھ خوشخبری بھی سنا دوں، اس لیے کہ جہاں دکھ وہیں سکھ بھی آتا ہے۔ یہ دنیا ان نمال اسرے یسرا، اب بولیں گے مولوی صاحب صرف پھٹکار کے چلے گئے، دکھ کی بات کو سنا کر چلے گئے۔ آئیے ہم خوشخبری سن لیتے ہیں کہ کیا گناہوں کی معافی کا سند اور سرٹیفکیٹ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نمازی کو دی ہے کہ اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو ان کے گناہ کیسے دھل جاتے ہیں۔ دلیل یہ حدیث پاک ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارأیتم لو انا نہرا بباب احدکم یغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء قالوا لا يبقى من درنه شيء قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا رواه البخاری فی کتاب الصلاۃ، رواه مسلم فی کتاب المساجد۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو جہاں نماز کا تذکرہ کیا وہاں پر لایا ہے، اور امام مسلم نے جہاں مساجد کا بیان کیا ہے وہاں پر لایا ہے۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے ساتھیو کیا تمہیں علم ہے، کیا تم بتاتے ہو، تمہارا خیال کیا ہے، تم کیا خیال اظہار خیال پیش کرتے ہو، ارائیتم تم کیا بولتے ہو، لو انا نہرا بباب احدکم یغتسل کل یوم 5 مرات، کہ کسی آدمی کے گھر کے پاس کوئی نالا ہو، کوئی تالاب ہو، کوئی نہانے کا ذریعہ ہو، اور وہ دن میں 1 مرتبہ نہیں 5 مرتبہ نہاتا ہو، 5 مرتبہ غسل کرتا ہو، کیا اس کے جسم پر کوئی میل، کوئی گندگی باقی رہ سکتی ہے؟ صحابہ کرام نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے کہا، قالوا یا رسول اللہ لا يبقى من درنه شيء، ایسا آدمی جس کے دروازے کے پاس کوئی نہر ہو، کوئی تالاب ہو، نہانے کا کوئی ذریعہ ہو، اور وہ 1 مرتبہ نہیں بلکہ 5 مرتبہ نہاتا ہو، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جسم میں کوئی بھی گندگی باقی نہیں رہ سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فذالک مثل الصلوات الخمس، یہی مثال 5 نمازوں کی ہے، یمحو اللہ بہن الخطایا، انسان کے ایک مومن بندے کے
چھوٹے موٹے صغیرہ گناہ اس نماز کے ذریعے معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا کرم دیکھیے کہ اللہ رب العالمین ہمارے نمازوں سے صغیرہ گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں۔ جس طرح ایک آدمی 5 مرتبہ نہاتا ہے اس کے جسم پر کوئی گندگی باقی نہیں رہ سکتی ہے، اسی طرح ایک آدمی سنت کے مطابق 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے، اللہ رب العالمین ان 5 نمازوں کے ذریعے گناہوں کو معاف فرماتے رہتا ہے۔ اور ایک حدیث سن لیجیے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات قالوا بلى یا رسول اللہ قال اسباغ الوضوء علی المکاری وکثرۃ الخطا الی المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلکم الرباط رواہ مسلم فی کتاب طہارہ۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے اس حدیث پاک کو جہاں طہارت کا بیان کیا ہے وہاں پر لایا ہے۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا ادلکم، کیا میں ایسی چیزوں کے بارے میں رہنمائی نہ کر دوں جو گناہوں کو مٹا دے؟ الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا، جسے تمہارے گناہ مٹ جاوے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ساتھیوں نے کہا بلا یا رسول اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسباغ الوضوء اسباغ الوضوء کہ وضو کو مکمل کرو، نہ چاہنے کی بنیاد پر۔ ٹھنڈی لگ رہی ہے، وضو کرنے کا دل نہیں کرتا، لیکن پھر بھی ایک مومن بندہ وضو کرتا ہے۔ وکثرۃ الخطا الی المساجد، زیادہ سے زیادہ مسجد میں چلنے کی وجہ سے، اور ایک نماز کے بعد دوسرے نماز کا انتظار کرتا رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایسا آدمی ہے جو میدان محاذ پر، میدان جنگ میں وہ پہرا دے رہا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہوں کا مٹانے کا ذریعہ ایک نماز، ایک ایسا نسخہ دیا جس سے انسان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نماز صلات کو ویسے ہی ادا کرنے کی توفیق دے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ایک اور نہیں بنا، جب تک اس دنیا میں قائم و دائم رکھے، ایمان اور اسلام پر رکھے، جب بھی جہاں پر بھی خاتمہ پروردگار ایمان اور اسلام پر